اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جس موضوع پہ میں تقریر کر رہا ہوں، موضوع کا نام ہے اپنا عقیدہ درست کریں. اسلام میں عقیدے کا درست ہونا ہی سیدھا راستہ ہے. یہ وہی راستہ ہے جو ہر نماز کی ہر آیت میں سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ان کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا. انعام والے لوگ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت تمام پیغمبران جن سے معجزات جاری ہوئے اور اب یہ کرامتوں کی صورت میں اولیاء اللہ سے جاری ہوئی ہیں. یہی انعام ہے جو سورہ فاتحہ میں جس کا ذکر ہے. اب ہمیں انہی انعام والوں کے عقیدے کو اپنانا ہے، تبھی تو ہمارا عقیدہ درست ہوگا. ہندوستان بر صغیر میں اولیاء اللہ نے اسلام کو پھیلایا. یہ وہی اولیاء اللہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں کرامتوں کے ساتھ تبلیغ اسلام کے لیے بھیجتا ہے. جیسے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے خواب میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. فرمائے اے معین اجمیر جاؤ اور تبلیغ اسلام کرو. انہوں نے اجمیر سے تبلیغ اسلام شروع کی اور اکیلی ذات نے لاکھوں ہندوؤں کو مسلمان کیا، اور ان کے راستے میں پھر کرامتوں کے انبار بھی لگ گئے. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو چنتا ہے، پھر ان سے تبلیغ اسلام کا کام بھی لیتا ہے. قرآن مجید کی آیت مبارک سے ثابت ہے کہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں. سورہ جن پارہ 23 میں آیت 83، شیطان بولا تیری عزت کی قسم ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں. شیطان ان چنے ہوئے بندوں کو گمراہ نہیں کرے گا، بلکہ جو چنے ہوئے بندے نہیں ہوں گے ان سب کو گمراہ کر دے گا. یہ قرآن مجید کی آیت ہے جو یہ کہہ رہی ہے. انہی چنے ہوئے بندے کے لیے اللہ قرآن مجید میں مزید فرما رہا ہے. سورہ حامیم السجدہ آیت 31 پارہ 24 میں ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. ایک اور آیت سورہ یونس کی آیت نمبر 62 پارہ 11، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں یعنی دوستوں پر کچھ خوف ہے نہ کچھ غم. جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی. یہی بڑی کامیابی ہے. یہ چنے ہوئے بندے پیدائشی طور پہ اللہ کے ولی یعنی اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اور انہی ہستیوں سے بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ کرامتیں جاری کراتا ہے. یہ ہستیاں آل رسول ہی ہوتے ہیں. ان ہستیوں کے متعلق ایک حدیث قدسی ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس کو یہ خبر دیتا ہوں کہ میں اس سے لڑوں گا. میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے فرض کی، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. پھر تو یہ حال ہوتا ہے کہ میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں ہوتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. وہ اگر مجھ سے مانگتا ہے تو اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو دے دیتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، بخاری شریف جلد سوم حدیث نمبر 1424 صفحہ 545 پر یہ میں نے حدیث بیان کی ہے.
ان چنے ہوئے بندوں کا یہ مقام ہوتا ہے جو اس حدیث قدسی میں بیان کیا گیا ہے. اگر یہی چنے ہوئے بندے اگر تبلیغ کریں گے تو شیطان ان کو گمراہ نہیں کرے گا، لیکن یہی کام جب چنے ہوئے بندے نہیں کریں گے تو شیطان ان کا گمراہ کر دے گا. اور چنے ہوئے بندے کے راستے میں اللہ کی طرف سے کرامتیں بھی جاری ہوتی ہیں اور ان کے ہاتھوں لاکھوں افراد مسلمان بھی ہو جاتے ہیں. اگر آج لاکھوں کا مجمع تبلیغ کرے تو صرف چند ہی افراد ان کے ہاتھوں سے مسلمان ہوں گے، لیکن جو ہوں گے وہ بھی فرقے کے مسلمان ہوں گے، دوسرے عقیدے کے مسلمان نہیں ہوں گے، یعنی اولیاء اللہ کے عقیدے کے مسلمان نہیں ہوں گے، پھر ان کے راستے میں کرامتیں بھی نہیں ہوں گی. اس لیے ہم سب کو انعام والے لوگ جو اللہ کی طرف سے چنے ہوئے ہوتے ہیں یعنی اولیاء اللہ کے عقیدے پہ چلنا ہے، کیونکہ یہ ہستیاں ایسا کوئی طریقہ اختیار نہیں کریں گی جو اللہ اور اس کے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند نہ ہو، کیونکہ یہ ہستیاں انعام والے لوگ ہیں، اللہ ان سے راضی ہے تبھی ان سے کرامتیں جاری ہو رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک ولی اللہ حضرت بستامی رحمۃ اللہ نے فرمایا جس کا کوئی پیر یعنی رہبر نہیں اس کا شیطان پیر یعنی رہبر ہے. اس لیے اولیاء اللہ کا دامن تھامنا ہوگا، عقیدہ اولیاء اللہ پہ چلنا ہوگا. عقیدہ اولیاء اللہ میں آج بیان کر رہا ہوں، 5 عقیدے بیان کر رہا ہوں کم سے کم. ان 5 عقیدوں کو میں بیان کرنے لگا ہوں. عقیدہ نمبر 1 ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اور ہماری بشریت میں فرق کو جاننا اور ماننا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ کہف پارہ 16 تو فرماؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں تم ہی جیسا بشر ہوں. تو یہ سچ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری طرح بشر پیدا کیا گیا، لیکن ہماری بشریت میں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت میں فرق ہے، کیونکہ اللہ نے انسانوں کو دنیا کی مٹی سے بنایا ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کی مٹی سے نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کے باغوں میں سے اعلیٰ ایک باغ کی مٹی سے بنایا ہے. اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے گھر سے منبر تک کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک جنت کے باغ میں آرام کر رہے ہیں. مٹی جہاں کی لی جاتی ہے وہیں ان کی آخری آرام دہ ہوتی ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے جیسے بشر تو بنائے گئے ہیں، لیکن ان کی آخری آرام گاہ اللہ کی جنت ہے، زمین نہیں. لیکن ہماری آخری آرام گاہ زمین ہے. ہماری بشریت میں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشریت میں فرق ہے. ایک فرق میں آپ کو بتا دوں، یہ فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک سے خوشبو آتی ہے اور ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے. اور پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوب دہن سے زخم صحیح ہو گئے، آنکھوں کی بینائی لوٹ آئی، اور کنویں میں جب لوب دہن ڈال دیا گیا تو خالی کنویں پانی سے بھر گئے. کیا یہ سب کچھ ہمارے تجھ سے ممکن ہے؟ نہیں، یہ ممکن نہیں. ایک اور حدیث مبارک میں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سمجھتے ہو کہ میرا منہ ادھر ہے قبلے کی طرف، میں تم کو نہیں دیکھتا. خدا کی قسم بات یہ ہے کہ مجھ پر نہ تمہارا سجدہ چھپا ہوا ہے اور نہ تمہارا رکوع، میں پیٹھ پیچھے سے بھی تم کو دیکھ رہا ہوں. بخاری شریف جلد اول پیج 243 حدیث نمبر 405 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت. کیا ہم اس طرح دیکھ سکتے ہیں جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں؟ ایک اور حدیث کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کا ایک برتن منگوایا جو کھلے منہ کا چوڑا پیالہ تھا لایا گیا، اس میں تھوڑا سا پانی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیاں اس میں رکھ دی. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں پانی کو دیکھنے لگا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے بیچ میں سے پھوٹ رہا تھا. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے اندازہ کیا
کہ 70 سے 80 آدمیوں نے اس پانی سے وضو کیا. یہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے بخاری شریف پیج 170 حدیث نمبر 198 حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت. کیا ہماری انگلیاں بھی یہ کام کر سکتی ہیں؟ بالکل بھی نہیں کر سکتی. ایک اور حدیث ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طے کے روزے رکھنے سے منع فرمایا تھا. انہوں نے یعنی صحابہ کرام نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو طے کے روزے رکھتے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری طرح تھوڑی ہوں، مجھے تو پروردگار یعنی اللہ کھلا پلا دیتا ہے. صحیح بخاری جلد اول پیج 742 حدیث نمبر 1842 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. کیا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح کھلاتا پلاتا ہے جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلاتا پلاتا ہے؟ اور پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں خود فرما دیا ہے کہ میں تمہاری طرح تھوڑی ہوں. تو پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ہم جیسی بشریت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے اس طرح سوچنا اور کہنا گناہ ہے. عقیدہ نمبر 2، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں. ایک حدیث مبارک میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے دنوں میں سے افضل دن جمعے کا دن ہے. اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. اسی میں نفع ہوگا، اسی میں سقا ہوگا. اس روز مجھ پر کثرت سے درود پڑھو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا درود کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پیش کیا جائے گا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ تو پوشیدہ ہو چکے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر اس امر کو حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے. یہ حدیث ابن ماجہ جلد اول صفحہ 511 حدیث نمبر 1625 حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت تھی. اس مسند حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کرام اجمعین کے اجسام کے جسموں کو زمین نہیں کھا سکتی. تو پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں ان کے جسم مبارک کو نعوذ باللہ زمین کیسے کھا سکتی ہے؟ تو پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اثر مبارک قبر مبارک میں زندہ ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے دن تمام انبیاء کرام اجمعین کو نماز پڑھائی. جب تمام انبیاء کرام اجمعین زندہ ہیں تبھی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کی. نعوذ باللہ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں کی نماز کی امامت کیسے کی ہے؟ جب تمام انبیاء زندہ ہیں تو پھر امام الانبیاء ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے نعوذ باللہ زندہ نہیں ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی کے لیے فرما رہا ہے. سورہ بقرہ آیت 154 پارہ 4 اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں تمہیں خبر نہیں. دوسری آیت مبارک سورہ آل عمران آیت 170 پارہ 4 اور اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرو بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، روزی پاتے ہیں، شاد ہیں. اس پر جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا خوشیاں منا رہے ہیں. اپنے پچھلوں کی جو ابھی ان سے نہ ملے کہ ان پر کچھ نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ کچھ غم، خوشیاں مناتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل کی. اور یہ کہ اللہ ضائع نہیں کرتا اجر مسلمانوں کا. تو پھر شہیدوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہبر امام الانبیاء ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے نعوذ باللہ زندہ نہیں ہیں؟ یہ شہیدوں سے بھی زیادہ اعلیٰ مقام اور زندہ ہیں. پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے
سورہ النساء آیت 41 پارہ 15. تو کیسی ہوگی جب ہم ہر امت سے گواہ لائیں اور محبوب تم ان سب پہ گواہ اور نگہباں بنا کے لائیں. دنیا جب سے بنی ہے اور جب تک قائم ہے، قرآن مجید کی آیت کے مطابق ان تمام امتوں کے ہر ایک گواہ پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بھی ہیں اور نگہباں بھی ہیں. گواہ وہی ہوتا ہے جس کے سامنے واقعہ ہوا ہو. گواہی کے لیے زندہ ہونا بھی ضروری ہے. تو پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں تبھی تو گواہی دیں گے اور نگہبانی کریں گے. یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے. ایک حدیث مبارک میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اسے میری روح کو لوٹا دیتا ہے اور میں اس کے سلام کا خود جواب دیتا ہوں. یہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے ابو داؤد جلد 2 صفحہ 127 حدیث نمبر 273 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک زندہ ہے تبھی تو سلام کا جواب دینے تشریف لائیں گے. اس بات سے ثابت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک قبر مبارک میں زندہ ہے اور روح مبارک بھی زندہ ہے اور اللہ رزق بھی عطا کرتا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ زندہ نہ سمجھنا اور بولنا گناہ ہے. اب میں آپ کو تیسرا عقیدہ جو ہمارے اولیاء اللہ نے بیان کیا ہے، اللہ کا ذکر سے روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیت مبارک 45 سورہ العنکبوت پارہ 21 میں فرما رہا ہے، بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے. ذکر الہی کے لیے یہ حدیث مبارکہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جماعت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے انہیں فرشتے گھیر لیتے ہیں، رحمت ان پر سایہ فغن ہوتی ہے، ان پر اطمینان میں قلب اترتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے مجلس یعنی فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے. یہ حدیث ترمذی جلد 2 پیج 567 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت حدیث نمبر 1304. دوسری حدیث ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن کس کا درجہ بڑا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے غازی سے بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ اپنی تلوار کفار و مشرکین پر چلائے یہاں تک کہ ٹوٹ جائے اور خون آلود بھی ہو جائے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرنے والوں کا درجہ بڑا ہے. یہ حدیث ترمذی جلد 2 صفحہ 566 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت حدیث نمبر 1302. آیت قرآنی اور احادیث کی روشنی میں اللہ کا ذکر کی بڑی اہمیت ہے اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن اللہ کے ذکر کے لیے کوئی خاص اہتمام نہیں کیا جاتا ہے. یہ صرف اولیاء اللہ ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کا درس دیتے ہیں اور محفلوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کراتے ہیں اور اپنے مریدوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کے لیے گھروں میں بھی ایک خاص وقت مخصوص کریں اور باقاعدگی سے اللہ کا ذکر کریں. اللہ کے ایک محبوب ذات سید احمد حسین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ عالیہ قادریہ ہے کے پاس مغرب و فجر کی نماز میں اللہ کے ذکر کے لیے کہتے ہیں. اس لیے اسی طرح دوسرے اولیاء اللہ کے سلسلوں میں بھی اللہ کے ذکر کے لیے بھی مخصوص کیا جاتا ہے. اللہ کا گھر دل ہوتا ہے، اس گھر میں اللہ کے سوا کسی اور کو بٹھانا اصلی شرک ہے. ہمارے اعمال کی وجہ سے دل اتنا کالا اور گندا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ اس دل میں نظر نہیں آتا ہے. اولیاء اللہ اسی دل کی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کراتے ہیں. اولیاء اللہ تعالیٰ کا ذکر میں اللہ لا الہ الا اللہ وغیرہ کا ذکر کرواتے ہیں. ایک حدیث کے مطابق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور
افضل دعا الحمدللہ ہے۔ ترمذی کی حدیث جلد 568 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت، حدیث نمبر 1309 تھی۔ یہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر جو اولیاء اللہ کراتے ہیں وہی اصلی ذکر الہی ہے۔ اس ذکر کی بدولت دل منور ہو جاتا ہے اور پھر دل کا مکین اللہ تعالیٰ ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اس دل کے مکین ہو جاتے ہیں تو دل اور جسم میں اللہ کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ تو پھر سوچئے کہ جس کا دل اللہ کا ذکر کرے تو کیا وہ جنتی نہیں ہوگا؟ یہ ذکر قبر میں بھی جاری ہوگا۔ جب کسی مسلمان کے جسم اور دل سے اللہ کا ذکر کرے گا تو کیا اس کو قبر کا عذاب ہوگا؟ کیا اس کے جسم کو قبر کھائے گی؟ پھر اسی ذکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے اور کشف بھی ہو جاتا ہے، روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے اور یہی سے مسلمان ترقی پا کر مومن بن جاتا ہے۔ اور یہ اللہ کا عقیدہ نمبر 4، درود السلام سے مزید روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کا واحد ذریعہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ احزاب کی آیت 56 پارہ 22 میں فرما رہا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی پر، اے ایمان والو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیت مبارک پر عمل کرانے کے لیے اولیاء اللہ اپنے مریدوں سے درود و سلام کا طریقہ بتا کر عمل کراتے ہیں۔ یہ بھی بتاتے ہیں کہ درود و سلام دو الگ الگ عمل ہیں۔ درود میں اللہ سے مخاطب کر کے دعا مانگتے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر برکتیں نازل فرما، اور سلام میں ڈائریکٹ براہ راست ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلامتی اور رحمتیں برکتیں ہوں۔ تبھی مندرجہ بالا ابو داؤد کی حدیث کے مطابق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک تشریف لاتی ہے اور ہمارے سلام کا براہ راست جواب دیتے ہیں۔ اس لیے احتراماً کھڑے ہو کر سلام پڑھنے کا درس اور یہ اللہ سے ہی ملتا ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اس لیے احتراماً کھڑا ہونا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہے۔ ایک حدیث ہے کہ مطابق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں فرماتا ہے۔ جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے نمبر 469 جلد اول پیج نمبر 296، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ ایک اور حدیث میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ سنن نسائی جلد اول پیج 467 حدیث نمبر 1279 حضرت انس بن مالک سے روایت ہے۔ درود پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ ایک بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے اور 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ لیکن اتنی رحمتیں لوٹنے اور گناہ معاف کرانے کے لیے درود شریف اور سلام پڑھنے کا کوئی خاص اہتمام نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ ہی ہیں جو قرآن مجید کے سورہ احزاب کی آیت پر عمل درآمد کراتے ہیں۔ اولیاء اللہ جس طرح اللہ کا ذکر کرواتے ہیں اسی طرح درود شریف بھی پڑھنے کے لیے درس دیتے ہیں، جیسے محبوب ذات رحمت اللہ کے پاس درود خضری 1000 مرتبہ اور درود ہزارہ 500 مرتبہ روزانہ پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ یہ وظیفے کے طور پر یہ عمل کرایا جاتا ہے۔ پھر اولیاء اللہ درود السلام کی محفل بھی منعقد کرنے کے درس دیتے ہیں اور وظائف میں درود السلام کثرت سے کراتے ہیں تاکہ روحانیت میں مزید اضافہ ہو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی ہو جائے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے، ورنہ ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ایک حدیث کے مطابق ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مجھ کو محبوب ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ کو محبوب ہیں، ایک میرے نفس سے زیادہ تو میں نہیں کہہ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پروردگار کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہارا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنے نفس سے زیادہ مجھ سے محبت نہ رکھو۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اگر یہ بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نفس سے بھی زیادہ مجھ کو محبوب ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ یہ حدیث بخاری شریف جلد سوم صفحہ 589 حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ سے روایت، حدیث نمبر 1543۔ درود و سلام یہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے مسلمانوں کے دل ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں تڑپتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام کے اعمال اتنے بلند ہیں کہ ہم ان کی جوتی کی دھول بھی نہیں ہو سکتے، لیکن پھر بھی صحابہ کرام اپنے بلند اعمال کی وجہ سے ہمارے پیارے نبی کو باوجود اپنے بلند اعمال کے باوجود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے۔ جیسے ایک اور حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک بار ایسا ہوا میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مسجد سے نکل رہے تھے، اتنے مسجد کے دروازے پہ ایک شخص ملا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے قیامت کے لیے کیا سامان تیار رکھا ہے؟ یہ سنتے ہی وہ جیسے دب گیا، شرمندہ ہو گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے تو قیامت کے لیے نہ ایسا بہت کچھ تیار کیا ہے، نہ نماز ہے نہ صدقہ ہے، بس اتنی سی بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت رکھتا ہے۔ یہ حدیث بخاری جلد سوم پیج نمبر 787 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت، حدیث نمبر 2030۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کرتے تھے، اس لیے ایک حدیث مبارک ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب کو اس کو میری محبت اپنے باپ اور اپنی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ یہ حدیث بخاری شریف جلد اول پیج نمبر 96 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت، حدیث نمبر 14۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا کرنے کے لیے کثرت سے درود پڑھنا اور سلام پڑھنا واحد ذریعہ ہے ایمان مکمل کرنے کا، روحانیت میں مزید اضافہ کرنے کا، یہی واحد ذریعہ ہے۔ عقیدہ نمبر 5، نیک لوگوں کا دن اور عرس منانے سے روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ کا انعام ملتا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مدینے سے باہر نکلے، احد والوں کے لیے اسی طرح نماز پڑھی جیسے میت کے لیے پڑھتے ہیں، پھر منبر کی طرف آئے اور فرمایا دیکھو میں تمہارا پیش خیمہ ہوں اور خدا کی قسم میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت دیکھ رہا ہوں، مجھ کو زمین کے خزانوں کی کنجیاں اور زمین عطا کر دی گئی ہیں، قسم خدا کی میں اپنے بعد یہ نہیں ڈرتا کہ تم مشرک ہو جاؤ گے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا میں نہ لگ جاؤ۔ یہ حدیث بخاری شریف جلد اول پیج 549 حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت تھی، حدیث نمبر 1263۔ ایک اور حدیث میں یہاں بیان کر رہا ہوں اسی سلسلے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 برس کے بعد یعنی 8ویں برس میں احد کے شہیدوں پر اسی طرح نماز پڑھی جیسے کوئی زندہ اور مردوں کو رخصت کرتا ہے، پھر وہاں سے منبر پر چڑھے، فرمایا میں تمہارا پیش خیمہ ہوں، تم سے پہلے عالم آخرت میں جاتا ہوں اور تمہارے اعمال کا گواہ ہوں، اور میرے تمہارے ملنے کا وعدہ حوض کوثر پہ ہے، اور میں تو اس وقت بھی اس مقام حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ وہ ہے جو دنیا کے تمام مزوں میں پڑھ کے دیکھ رہو بطور کشف، مجھ کو اس کا ڈر نہیں رہا کہ تم دوبارہ مشرک ہو جاؤ گے، اسلام سے پھر جاؤ گے، بلکہ مجھے ڈر ہے کہ وہ یہ کہ تم دنیا کے مزوں میں پڑھ کر کہیں ایک دوسرے سے رش و حسد نہ کرنے لگو۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میرا آخری دیدار تھا۔ بخاری یہ حدیث میں نے جو بیان کی ہے بخاری شریف جلد 2
پیج 544 حضرت عقبہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت حدیث نمبر 1249. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے شہیدوں کے 8 برس کے بعد عین اسی دن جس دن وہ شہید ہوئے تھے مدینے سے باہر نکلے. ممبر بھی ساتھ تھا, نماز پڑھائی جس طرح میت کی نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نیک لوگ کے دن منانے والوں پہ انعام بھی دیتا ہے. جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام خزانوں کی چابیاں عطا کی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام خزانوں کی چابیاں عطا کی. اور پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے حوض کوثر بھی دیکھ رہے تھے. ان 2 احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کا دن منانا جائز ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. اور اولیاء اللہ نیک لوگوں کا دن منانے کا درس بھی دیتے ہیں اور مناتے بھی ہیں. جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن, حضرت رضی تعالیٰ عنہ کا دن, حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی تعالیٰ کا دن, صحابہ کرام رضی تعالیٰ اور حضرت غوث العظم رضی تعالیٰ کی 11ویں شریف کا دن اور اپنے پیر و مرشد کا دن منانا, ان تمام بڑی ہستیوں کے دن بنانے پہ اللہ خوش ہوتا ہے, انعام و کرام سے نوازتا ہے اور روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے. یہ تمام عقائد جو بیان کیے گئے ہیں یہ تمام کے تمام اللہ کے دوست یعنی ولی اللہ کے عقائد ہیں. ان تمام عقائد کو جو بیان کیے گئے ہیں اور وہ عقائد جو ولی اللہ کے ہیں جو بیان نہیں کیے گئے ان کو ماننا, جاننا اور عمل کرنا ہے. لیکن ان تمام فرائض کے ساتھ جو مسلمانوں پہ فرض کیے گئے ہیں اس سے ہم مسلمانوں ہی کا فائدہ ہے, کیونکہ اس سے ہم مسلمانوں کی روحانیت میں اضافہ ہوگا, مسلمان ترقی پا کر مومن ہو جائے گا, اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں گے. اور یہی سیدھا راستہ ہے جو فرقوں سے الگ کرتا ہے. یہی وہ راستہ ہے جس کی وجہ سے قبر میں اور آخرت کے سفر میں آسانی ہوگی اور جنت ملنے کی راہ میں ہموار ہوگی. اور اس کے بعد انشاءاللہ قبر ہی سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حاصل ہو جائے گی, کیونکہ ایک حدیث کے مطابق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں دکھایا جائے گا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہچاننے اور ان کے متعلق سوال کا صحیح جواب دینے پر جنت دکھا دی جائے گی, بلکہ قبر کے اندر جنت کی کھڑکی بھی کھل جائے گی. قبر میں اگر جنت کی کھڑکی کھل جائے تو جنت تو پھر مقدر میں لکھ دی گئی ہے اور یہی اصل کامیابی ہے. اس لیے خدارا اور یہ اللہ کے بتائے ہوئے عقائد پہ عمل کریں اور جنت حاصل کریں. یہ میرا آپ سے گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.